بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ تذکیر خلق والا محبت والا آج کا یہ پاورفل وظیفہ عاملین حضرات عموماً اس کو بتلانے سے کتراتے ہیں کہ یہ اتنی طاقت والا عمل ہے کہ اس کے کرنے والے کو اس کا جائز اصول مل جاتا ہے، تو وہ اسی لیے چھپاتے ہیں کہ کہیں اس کو کوئی آدمی غلط طریقے سے نہ استعمال کر لے۔ وظائف میں میرے پیاروں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور عموماً حضرات یہی کہتے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے وظائف فلاں چینل سے ملتے ہیں، فلاں چینل سے ملتے ہیں۔ تو میرے پیارو، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی وظائف بتائے جاتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ میں کوئی خدا نخواستہ کوئی بڑا جادوگر ہوں، آپ کو الٹے سیدھے قسم کے وظائف بتاتا پھروں اور اپنے عقیدے کو خراب کر لوں، اپنی آخرت کو خراب کر لوں۔ دنیا تو میرے پیارو ایک دن رہ جانی ہے، لیکن وظائف کے بتاتے ہوئے غلط قسم کے طریقے اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو میری تو دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو آج کا یہ وظیفہ اپنے جائز مقاصد کے اصول کے لیے کریں۔ خدا نخواستہ میاں بیوی میں نہیں بنتی، گھریلو ناچاکی رہتی ہے، یا کسی بھائی بہن نے جائز مقصد کے لیے شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، اور کچھ نہ کچھ مسئلے اٹکے ہوئے ہیں، تو آج کا یہ عمل ان کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہے اتنا پاور والا عمل کہ جس آدمی نے بھی اس عمل کو کیا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مقصد کو حاصل کر لیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 کا یہ عمل ہے، اور 21 دن کا عمل ہے۔ دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس عمل کو سن لیں، اور بعد میں آپ پھر حضرات کمنٹ میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، تو دھیان اور اطمینان کے ساتھ اس عمل کو سن لیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ بس اتنی ہے، آیت تو لمبی ہے لیکن یہ اس کا اینڈ ہے، یعنی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اس آیت مبارکہ کو ایک کاغذ پر لکھ کر آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور اس کے نیچے مطلوب کا نام، یعنی جو بھی آپ کا مطلوب ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام، اور اس کے نیچے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، آیت مبارکہ لکھ کر مطلوب کا نام، اس کی والدہ کا نام، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر سامنے رکھ لینا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو 313 مرتبہ اپنے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے، چاند کی، یعنی چاند کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی جو آنے والا رجب کا مہینہ ہے، اب بھی جمادی الثانی کے آخری دن چل رہے ہیں، آج 24 ہے کہ 25 ہے، تو 5-6 دنوں بعد رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو چاند کی شروع والے دنوں میں پہلے پیر کو یا پہلی جمعرات کو اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ 21 دن کا یہ عمل ہے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو شروع کریں، 313 مرتبہ پڑھ کر اس کاغذ پر پھونکتے جائیں۔ لیکن آپ کو ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ اپنے مقصد کو، یعنی اپنے اصول کو مد نظر رکھنا ہے، یعنی جس سے آپ کو محبت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب 313 مرتبہ پڑھ کر اس کاغذ پر پھونکتے جائیں۔ جب 21 دن مکمل ہو گئے تو اس کو تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیں۔ انشاءاللہ تعالی جس نے جتنی محبت کے ساتھ عمل کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کا پہلے ہی مہینے میں کام ہو جائے گا۔ اب اگر آپ نے محبت کے ساتھ نہیں پڑھا، دھیان کے در اور تھا، تو خدا نخواستہ اگر عمل نے اثر نہیں کیا تو پھر دوسرے مہینے یعنی دوسرے چاند کا جو مہینہ شروع ہوگا اس کے شروع والے دنوں میں اس عمل کو شروع کریں، پہلے پیر کو یا پہلی جمعرات کو۔ اب آپ نے عمل کو بڑھا لینا ہے۔ تعویذ تو آپ کے پاس پہلے سے بنا ہوگا، اسی کو گلے میں سے اتار کر سامنے رکھیں۔ اس آیت مبارکہ کو اب 700 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے۔ پھر 21 دن آپ نے عمل کر لیا، اور دوسری دفعہ انشاءاللہ آپ کے عمل کرنے سے ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے
کہ اگر آپ محبت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو پہلے مہینے میں بھی کام ہو جائے گا۔ اگر پہلے مہینے میں خدا نخواستہ نہ ہوا تو پھر دوسرے مہینے میں یقیناً ہوگا۔ دوسرے مہینے میں بھی نہ ہوا تو پھر اس کا اینڈ یہی ہے کہ اس عمل کو پھر تیسرے مہینے شروع کریں۔ اب تیسرے مہینے اسی تعویذ کو گلے سے اتاریں اور سامنے رکھ کر عشاء کی نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کو 1100 مرتبہ پڑھ کر اس تعویذ پر پھونکنا ہے، اور اس کے بعد تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کام نہ ہو۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا کہ جو آدمی جتنی اپنے مقصد کے اصول کو سامنے رکھ کر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کام پہلے مہینے میں بھی ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ پہلے مہینے میں نہ ہوا تو دوسرے مہینے میں ہوگا، اگر دوسرے میں نہ ہوا تو تیسرے میں یقیناً ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات اس عمل کو شروع کریں، لیکن اپنے جائز مقاصد کے اصول کے لیے۔ میاں اگر خدا نخواستہ ناراض ہے تو بیوی کر سکتی ہے، بیوی ناراض ہے تو میاں کر سکتا ہے، گھر میں بیٹے ناراض رہتے ہیں یعنی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو ماں کر سکتی ہے، باپ کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اجازت والا عمل ہے۔ آپ حضرات اس عمل کو کریں اپنے جائز مقاصد کے اصول کے لیے، اور جو حضرات اس کو ناجائز مقاصد کے اصول کے لیے کریں گے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور ان حضرات کے لیے ایک بات آخر میں پھر کہہ دوں، جو حضرات کہتے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے وظائف فلاں چینل سے ملتے ہیں، فلاں چینل سے ملتے ہیں، تو میرے پیارو میں کسی کو منع نہیں کرتا، آپ چاہیں جس چینل سے فائدہ اٹھائیں، اپنا مقصد ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، اور لوگوں کا کام اگر میری وجہ سے بن جائے تو میرے لیے یہ بڑی سعادت مندی والی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام دکھی انسانیت کی خیر و خبر رکھنے والے حضرات کی اللہ تعالیٰ گھروں میں برکت فرمائے، آمین ثم